السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے نہر زبیدہ کا واقعہ۔ ملکہ زبیدہ نے اس نہر کو کھودوانے کا کام کیوں شروع کیا؟ اس نہر پر کتنا خرچہ آیا؟ جب اس نہر کو کھودوانے کے لیے انجینئر منتخب کیا گیا تو اس نے ملکہ زبیدہ سے کیا کہا؟ اور جب اس نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ نے بغیر دیکھے وہ اخراجات کے کاغذات دریا میں کیوں پھینکے؟ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ دوسری صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی کرنیں اپنی شعاعیں بکھیر رہی تھی۔ وہی لوگ جو کچھ عرصے پہلے انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے، آج اسلامی تعلیمات کی بدولت باہم بائی بائی بن چکے تھے۔ قبائل کے درمیان باہمی اختلافات بلا شبہ پائے جاتے تھے، مگر محاذ جنگ پر جب اکٹھے ہوتے تو سب ایک دوسرے کا بے حد احترام کرتے تھے۔ تلواروں کے سائے میں ان کی نمازیں ادا ہوتی تھی، اور جن جن ملکوں میں وہ جہاد کا پرچم لہراتے، وہاں کے باشندوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ان کی شان تھی۔ دوسری جانب مسلمان مبلغین بھی دعوت تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ دوسری صدی ہجری کے آخر میں مملکت اسلامیہ کی باغ دور خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھ میں آئی۔ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان بیت اللہ شریف حج ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں پانی کی کمی تھی۔ حجاج کرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کسی طرح پانی کا بندوبست کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ملکہ زبیدہ بنت جعفر حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات میں سے ایک عظیم الشان نہر کھودنے کا حکم دے کر ایک ایسا ضرب المثال کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک عالم بشریت کو یاد رہے گا۔ ملکہ زبیدہ خاتون کی خدمت کے لیے 100 نوکرانیاں تھیں، جن کو قرآن کریم زبانی یاد تھا، اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ان کے محل میں سے کرات کی گنگناہٹ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آتی رہتی تھی۔ ملکہ زبیدہ خاتون نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک نہر بنوانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو بہت زیادہ مال سے نوازتی رہتی تھی، اور حج اور عمرہ کرنے کے لیے آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بے حد فیضیانہ تھا۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طال سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کا پانی جبال کرہ سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا، اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقامات میدان عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ اس کے علاوہ منا کے جنوب میں صحرا کے مقام پر ایک تالاب بئر زبیدہ کے نام سے تھا، جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا۔ اس نہر سے 7 کاریزوں کے ذریعے پانی نہر میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک نہر میدان عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائی گئی۔ اس عظیم الشان منصوبے پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ اخلاص کے تحت نہر کی کھودوائی کرائی تھی۔ وہ حجاج کرام اور اہل مکہ کو پانی کی دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھی،
اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا آپ نے جس منصوبے کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاص اخراجات درکار ہیں، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، شیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا، سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ دلچسپ بھی تھا اور اس سے ان کی قوت فیصلہ اور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کام کو شروع کرو، چاہے کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچ ہوتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے واقع اپنے محل میں تھی۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریا میں ڈال دیا اور کہنے لگی، الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں دینا، تم بھی مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا۔ ملکہ زبیدہ خاتون نے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دے کر حجاج کرام اور باشندگان مکہ کو پانی کی قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔